وسلسل الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصيانه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله آج پھر بارش کے باعث باہر بیٹھنے کا انتظام نہیں ہو سکا. یہاں اب جگہ نہیں ہے تو چلو باہر کھڑے ہیں. میں کوشش کروں گا زیادہ وقت ڈالوں. دعا کے عنوان سے میں نے سشر کو شروع کیا ہے. دعا یعنی پکارنا. اگر دیکھا جائے تو دعا کرنا یا حاجت کسی کو بتانا دو وجوہات سے ہوتا ہے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان یہ بتائے میری ضرورت کیا ہے, اور دوسرے یہ مشورہ دینا چاہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. نہیں پہچانتا یا انسان کسی کو اپنی ضرورت بتاتا ہے, اختیار بتاتا ہے, یا مصلحت ہے کہ بہتر کیا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ سے متعلق تصور کرنا بھی گناہ ہے. نہ اللہ کو انسان اپنی ضرورت بتا سکتا ہے, وہ ہماری ضرورت ہم سے بہتر جانتا ہے. نہ انسان اسے مشورہ دے سکتا ہے کہ مصلحت میری کیا ہے. لیکن وہ اتنا قریب ہے کہ اس نے خود فرما دیا ادعونی استجب لکم, مانگو تو صحیح میں عطا کروں گا. مصلحت نہیں ہوگی تو میں مصلحت بنا دوں گا. یہ تھوڑا ساتھ دیجیے گا. آواز صاف آ رہی ہے؟ نہیں نہیں یہاں چلیے تھوڑا سا بہتر ہوگا, آواز بہتر ہوگا. توجہ ہے, آواز بہتر ہے.
نسبتاً بہتر ہے یا ٹھیک؟ پہلے بہتر یہ پہلے والا ہی ہے. چلیں اب میں جو بھی ہے بولتا رہوں گا. آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ چلیں بتانے کے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہہ دیا رضا وقت سے بھی نکل جائے گا. ادعونی استجب لکم. انسان اللہ نے جس انسان کو خلق کیا ہے اس کی ضرورت کو وہ بہتر جانتا ہے, مصلحت بھی بہتر جانتا ہے, اس کے باوجود بھی کہتا ہے مانگو تو صحیح میں عطا کرتا ہے. انسان مانگنا بھول گیا ہے, اسے عطا کرنا آتا ہے. جناب امیر سے کسی آدمی نے کہا مولا مانگوں کہ دعا قبول ہو جائے. مولا نے فرمایا ایسے مانگ جیسے دودھ پیتا بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے. اب مولا دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا. مولا نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. مولا وہ مانگتا نہیں ہے, وہ روتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے بھوکا ہے. وہ روتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے بھوکا. مولا نے کہا اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے, زبان سے مت بولو, آنسوں سے بتاؤ تمہیں چاہیے کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرنا جانتا ہے. ایسے مانگو جیسے چھوٹا بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے. اب کیسے مانگتا ہے؟ مجھے آج دعا سے کچھ مطالب کو پیش کرنا, کچھ دعاؤں کو پیش کرنا. اگر سننا چاہیں تو بچہ جب مانگتا ہے نا تو آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں, جسم کانپ رہا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے پہ دعا طاری کر لو, جسم کانپنے لگے, آنکھیں برسنے لگے. اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ عطا کرے گا. کس طرح سے مانگا جائے؟ تو اب یہاں حبیب خدا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. 5 چیزیں ہمیں پیچھے بچوں سے کہتے ہیں بڑوں سے یہ سیکھو, مجلس میں بیٹھنا سیکھو, آداب مجلس سیکھو, عزاداری سیکھو, گریہ سیکھو. لیکن رسول خدا فرماتے ہیں 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. پیغمبر فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. بیماروں اور بزرگوں کے لیے نہیں, تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. کہاں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. ماں منع کر کے بھیجتی ہے نئے کپڑے پہنے ہیں, زمین پہ مت بیٹھنا, بچے کپڑے میلے ہو جائیں گے. بچہ پھر بھی زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اسی سے آئے ہو, اسی میں لوٹ جاؤ گے. یہ زمین پہ بیٹھنا تکبر کو دور کرتا ہے. زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. اور اس لیے کہا جاتا ہے جب دعا مانگنے لگو تو زمین پہ بیٹھ جاؤ. جس مرضی حالت میں ہوگا پروردگارا انکساری سے مانگ رہا ہوں, تکبر سے نہیں. اس اللہ کا نام ہے المتکبر. کبریائی بس اسی کو زیب دیتی ہے جب رسول خدا اور علی مرتضیٰ نے تکبر نہیں کیا. مجھے نہیں پتا آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں, سنیں گے. اب رسول خدا نے تکبر نہیں کیا کبھی بھی. ایک آپ کے
सहाबी आए, पता नहीं आप कहाँ चले जाती हैं। तो दूसरे सहाबी बहुत पैसे वाले थे, बहुत कीमती लिबास पहन रखा था। तो वो गरीब सहाबी आए आके, ऐसा आपको पता ना, अभी भी मजलिस में आपने देखा कई लोग आगे आगे बैठते हैं। तो वो गरीब सहाबी बेचारे, मैं पैगंबर के सामने बैठूंगा, करीब बैठूंगा, वो कहीं आए। अब उन्हें नहीं पता ये अमीर सहाबी भी तशरीफ फरमा है, बहुत अरबी में कहते हैं गनी, घबरा रहे हैं, चलता हूँ। तो बहुत पैसे वाले सहाबी थे, वो गरीब सहाबी आए और साथ ही आके बैठे रसूल खुदा के सामने। बहुत चाहे समझ आए ना आए, लेकिन इश्क, अब चाहे गरीब हो अमीर हो, अगर इश्क आ जाए ना, वो सारे के सारे हिजाब हटा देता। वो सहाबी आए गरीब, फौरन सबसे आगे आगे बैठ गए, पैगंबर में मुस्कुराने लगे। जानते हैं ये आशिक है। वो जो अमीर सहाबी थे ना, उन्होंने फौरन अपनी अबा खींची, मैंने कोशिश भी की वैसे, थोड़ा सा पीछे हो गए और आंखें निकाल के देखने लगे। पैगंबर इस्लाम की ऋषि मुबारक के बाल खड़े हो गए, आंखें सुन, रहमत अल आलमीन की आंखें सुन हो गई। कहा क्या तेरी दौलत उसे चली जाती? क्या तेरी दौलत उसे चली जाती अगर वो तेरे साथ बैठ जाता? उन्होंने कभी पैगंबर को ऐसे जलाल में देखा नहीं था, तो रूह कांपने लगी। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आधी दौलत इसे दे दूंगा अगर ये मुझे माफ कर दे। लोग हैं, आपकी आंखों को सुर्ख जिंदगी में नहीं देखा, आपकी ऋषि मुबारक की मुंह मुबारक खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आधी दौलत इसे दे दूंगा अगर ये मुझे माफ कर दे। अब पैगंबर ने फौरन मुस्कुरा के गरीब सहाबी को देखा, इसकी आधी दौलत कबूल है माफ करने के लिए? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तो महसूस तक नहीं हुआ। मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता, ये सारे अमीर ऐसा ही करते हैं। कोई मेरे से फौरन लबा खींच लेता है, कोई हाथ मिलाए तो हाथ खींच लेता। तो मैं तो आदमी हूँ, मुझे तो महसूस तक नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ। अब पता चला जिनको आप चाहते हैं ना, आप महसूस करें ना करें, उन्हें महसूस होता। सुनते रहिएगा इसे मोहब्बत के साथ। तो कहा कि भाई मुझे महसूस हुआ, कहिए अपनी आधी दौलत तुम्हें दे रहा है, इसकी आधी दौलत तुम्हें कबूल है, माफ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए इसकी आधी, मैंने वैसे ही माफ किया। तो अब वो अमीर सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, आधी दौलत दे रहा था, इसे पता भी नहीं कितने पैसे मेरे पास, माफ कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, वो भी तकब्बुर से। देखिए मैं कह रहा तकब्बुर बहुत बुरी शय है। क्या इसे मालूम भी नहीं है मैं आधी दौलत दे दूंगा, इसे क्यों नहीं दौलत चाहिए? अब पैगंबर ने ये नहीं कहा मुझे समझा तो सही, दौलत क्यों नहीं चाहिए इसकी? क्या इसे समझा दो, इसे समझा दो, इसकी आधी दौलत क्यों नहीं चाहिए? क्या या रसूल अल्लाह, बात ये है, मुझे डर ये लगता है कि कहीं इसकी आधी दौलत के साथ इसका किरदार भी मुझ में ना आ रहा। अब जो है ना, मौजूद जारी रखो या बदल लो। इसने माफ किया, आइंदा ऐसा मत करना। तो पैगंबर में तकब्बुर नहीं है, मांगो तो जमीन पे बैठ के मांगो, दुआ कबूल होती है। बच्चों से 5 चीजें मुझे याद है, मैंने कहा छोड़ा। तो पहला जमीन पे बैठना, सुनेंगे ना? मैं जानता हूँ बहुत बहुत तंग बैठे, लेकिन बस आपकी ये अकीदतें, आपकी मोहब्बतें, ये जो दुश्वारियाँ हैं जनाब सैयद अपने बारगाह में कबूल फरमाए। फैजान गिरामी, पैगंबर को तकब्बुर पसंद नहीं था,
ایک اور یہاں پہ اشارہ کر دو خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. ایک گھر میں صحابی کے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا, زوجہ بھی صحابیہ تھی, شوہر بھی صحابی, بچہ بیمار ہو گیا, 1-2 دن علاج کیا, دیکھا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو ان کے گھر میں کنیز تھی. دونوں میاں بیوی نے کنیز سے کہا جا کے رسول خدا کی ابا کا ایک دھاگا لیا, آدھا مجمع نہیں ہے, جا کے دھاگا لیا رسول خدا کی ابا کا. کنیز نے پوچھا بچے کے لیے چاہیے, کہا ہاں, بچے کو باندھ دیں گے, پیغمبر کی ابا کا دھاگا باندھیں گے, بچہ شفا یاب ہو جائے گا. اب اگر آپ زری سے امن سے چل رہے ہیں نا, وہ صحابی تھے, تو صحابہ کے اندر ایسی عادتیں تھیں. انہوں نے فوراً کہا جا کے رسول خدا کی ابا سے دھاگا لیا. اچھا کنیز یعنی جو زرخرید ہوتی تھی وہ آئی صحابہ کو حدیث سنا رہے تھے. زمین پہ تشریف فرما, ممبر سے یعنی خطاب نہیں تھا, گفتگو ہو رہی تھی. رات کے معنی سارے صحابہ تعجب سے آنکھیں پھڑ رہے ہیں, وہ حیا کر کے پیچھے ہٹ گئے. پیغمبر پھر تشریف فرما, گفتگو کو جاری رکھا, وہ پھر قریب آئی, وہ کام سے آئی تھی, پیغمبر پھر کھڑے ہوئے, پھر سب نے اس کو تعجب سے دیکھا, پھر پیچھے وہ ہٹ گئی. تیسری دفعہ جب وہ آئی نا تو پیغمبر نے ابا اتاری, اس کے آگے پھر اپنی ابا اتاری اس کے سامنے رکھ دی. اس نے دھاگا نکالا, جانے لگی. کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کنیز سے پوچھو. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں گھر میں کنیز ہوں, بچہ بیمار تھا, انہوں نے کہا رسول خدا کی ابا کا دھاگا لے آؤ. کہا یا رسول اللہ آپ بار بار کھڑے کیوں ہو رہے تھے؟ کہا جانتا تھا دھاگا نکالنا چاہتی ہے, جانتا تھا حیا کرے گی, ہاتھ نہیں لگائے گی, محمد مصطفیٰ ہے, میں اس لیے کھڑا ہو گیا. کائنات میں کوئی حکمران دکھائے جو ایک ادنا سی کنیز کے لیے کھڑا ہو جائے. ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آسان ہے, نعرہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے. حبیب خدا کا کردار ہے. یہ جب دوسری مرتبہ پھر میں کھڑا ہوا, جب تیسری دفعہ دیکھا نا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو حیا ہے, میں نے ابا اتار کے سامنے رکھ دی. چاہے تو ابا لے جا, چاہے تو اس میں سے دھاگا نکال لے. تو گرامی اب رسول خدا کنیزوں کو اتنی تعظیم دے رہے ہیں, تو یہ ہے حبیب خدا کا کردار. تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں دعا کے لیے. اس زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. اگر سنیں گرمی آج ہے یا مجھے لگ رہا ہے گرمی میں خالی بارش کے بعد یہاں پاکستان میں ہم سنیں پروردگار صاحب اس کو کم فرمائے. لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہوگی گرمی, آپ کو بھی ہو رہی ہوگی. البتہ میرے کپڑے زیادہ, اس کے باوجود بھی میں فوجی انداز سے بیٹھا ہوں, پیش کر رہا ہوں. حبیب خدا کا کردار عجیب و غریب کردار ہے. بازار سے گزر رہے ہیں, دیکھا ایک کنیز کونے میں کھڑی رو رہی. کہا کیا بات ہے؟ کنیز سے پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے, رو کیوں رہی ہو؟ کہا میں گھر میں کنیز ہوں, انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے کچھ سامان لانے کے لیے, پیسے کھو گئے, اب سامان کے بغیر جاؤں گی, وہ سمجھے کہ میں نے چوری کر لی. پیغمبر نے کہا کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا اتنے درہم تھے. پیغمبر نے اپنے پیسوں سے اس کنیز سے کہا اتنے درہم میری طرف سے, جا کے سامان لے. پیغمبر کام سے چلے گا, واپس آنے کا پھر وہیں بیٹھے ہو رہی. کہا اب کیا بات ہے, سامان تو لے لیا. کہا اتنی دیر ہو چکی ہے, اب جب گھر جاؤں گی تو وہ پوچھیں گے اب تک کہاں تھی, تو اس لیے اب رو رہی ہوں کہ گھر
से पहुंचूंगी तो अब फिर मुझे सजा मिलेगी। पैगंबर ने कहा उस घर वाले मेरे मानने वाले हैं या नहीं? मेरे मानने वाले हैं या नहीं? कहा वो मुसलमान है, आपके मानने वाले। कहा मेरे साथ चल। जो अदना सी कनीज की दुनिया में शफाअत करे, क्या वो अपने हुसैन के शियों की? सरवर कायनात आए, घर के दरवाजे पे पहुंचने के बाद दस्तक नहीं दी रसूल इस्लाम ने, आवाज दी अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए इस घर में रहने वालों तुम पे सलाम। और इतनी ऊंची आवाज से कहा कि अंदर आवाज चली जाए। तवज्जो, किसी ने जवाब नहीं दिया। पैगंबर ने दूसरी दफा कहा घर में बसने वालों मोहम्मद का सलाम। जब तीसरी दफा कहा सब बाहर आए। पैगंबर ने कहा क्या बात है, पहली दफा सलाम सुना नहीं था क्या? कहा या रसूलल्लाह सुन तो सबने लिया था और पता भी चल गया था आप हैं। जब ये पता चला कि हबीबे खुदा हम पे सलाम भेज रहा है तो दिल ने चाहा सलाम आते रहे। पैगंबर इस्लाम ने फौरन फरमाया कि ये कनीज आप लोगों की है? कहा ये कनीज हमारी। कैसे ताखिर हो गई, मैं शफाअत के लिए आया। तवज्जो, लफ्ज़ इस्तेमाल किया शफाअत, मैं शफाअत के लिए आया हूं। अरे जिस मोहम्मद की दुनिया में शफाअत कबूल है, आखिरत में क्यों कबूल नहीं? मैं शफाअत के लिए आया इस कनीज की। कहा या रसूलल्लाह आप शफाअत के लिए आए और हम न माने, हमने इस कनीज को आजाद किया। ये है हबीब खुदा का किरदार। तो आपने कहा 5 चीजें बच्चों से सीखो। बड़ों से पैगंबर ने फरमाया 5 चीजें बच्चों से, जमीन पे बैठना बच्चों से सीखो। दूसरा आपने फरमाया मांगना, मांगना बच्चों से सीखो। बड़ों को मांगना आता ही नहीं है। नहीं है मजमा भाई, आप सुबह फजर के बाद दुआ मांगते परवरदिगार आज ये काम हो जाए, ज़ोहर के बाद फिर दुआ मांगते हैं, असर के बाद कहते हैं 2-3 दफा मांग तो चुका, कितना मांगू, अल्लाह दे ही नहीं रहा। मगरिब में दुआ पहुंच चुकी, दिन तो गुजर गया। लेकिन बच्चा आपने बच्चे से कहा, बच्चे ने कह दिया बाबा मुझे साइकिल ले। आपने कहा अगले महीने तनख्वाह मिलेगी तो ले दूंगा। आपने सोचा मैंने टाल दिया, अगला महीना कहाँ याद रहेगा इसे। अब बच्चा दिन गिर रहा, महीना कब खत्म होगा अम्मा? खत्म हो गया। अब वो आपने कहा था महीने के अख्ताम पे साइकिल लेके देंगे तनख्वाह मिलेगी, कहा अगले महीने ले दूंगा। कहा आपने तो आज कल कहा था, कहा आज नहीं लेके दे सकता। अब वो रोने लगेगा, जमीन पे लेटेगा, रोएगा। जब तक आप साइकिल ले नहीं देंगे वो रोता रहेगा। रसूल खुदा फरमाते हैं मांगना बच्चों से सीखो। तुम 1-2 दफा मांग के छोड़ देते हो, इतना मांगो, इतना मांगो कि वो अता कर दे। हदीस के अल्फाज हैं जब दरवाजे पे दस्तक देते रहो तो खुलेगा। दस्तक दो तो सही, दरवाजा खुल जाएगा। तो आपने फरमाया मांगना बच्चों से सीखो। शायद हदीस कल मुकम्मल कर दो लोग। तीसरी शर्त माफ करना बच्चों से सीखो। यहाँ बच्चे लड़ते हैं, घर आके बब्बू को शिकायत की, अबू वो हमसाये के बच्चे ने मुझे मारा। अब दोनों के वालिद की लड़ाई हो गई, बोल चाल बंद, महीनों बात नहीं करेंगे, बच्चे फिर बाहर खेल रहे हैं। यहाँ लड़ाई हुई, वहां सुलह हो गई। शायद कराची में हालात बदल गया। तो यहाँ बच्चे लड़ते हैं, वहां माफ कर देते हैं। ये नहीं कहते नहीं भाई मैं तुम्हारी सालगिरह में नहीं आ रहा,
پچھلے مہینے تم نے مجھے گالی دے دی تھی کہ نہیں وہ ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے تھے، آپ قطع تعلق کئی برس تک کینہ بغض یاد ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو، یہاں لڑتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں گنجائش نہیں، کہ لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ سے تو یہی امید رکھتے ہو۔ یہاں میں نے گناہ کیا جب توبہ کر لی کیوں نہیں معاف کر رہا؟ تو کہا معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو، یہ نہیں کہ گھر گرا دیں۔ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا بچوں کو عادت ہوتی ہے مٹی کے گھر بنانے کی، ریت کا گھر بنا لیا، مٹی کا گھر بنایا بچے نے، ماں نے آواز دی گڈو گھر آ جاؤ، یہی نام ہے قوم۔ بچہ کبھی نہیں کہتا نہیں اماں میں نے اپنا گھر بنا لیا، اب میں اس مٹی کے گھر کے پاس رہوں گا۔ جیسے ہی ماں آواز دیتی ہے بچہ ٹھوکر مار کے مکان گرا دیتا۔ یہ نہیں کہتا میں نے مکان بنا لیا کہ اماں نے بلایا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں دنیا میں مکان بنا لو دل نہ لگانا۔ بہت زیادہ تبلیغی تو نہیں ہو گئی، چلیں گے نا؟ آپ نے فرمایا مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو۔ مکان بنا لیتے ہیں دل نہیں لگاتے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں پروردگارہ میں نے تو دنیا بسا لی اب موت نہ دی۔ ارے بنے ہو آخرت کے لیے۔ مولا فرماتے شیخ اصغر نے کتاب میں لکھا جب جنت کا تذکرہ آئے مومن کو شوق سے سننا چاہیے، کیونکہ اس کے وطن کی بات آئی ہے، اس کے گھر کی بات آئی ہے۔ دنیا سے کیوں دل لگا رہے ہو؟ جنت کے لیے بنائے گئے۔ اور پانچویں رونا بچوں سے سیکھو۔ آنسوں کو روک لیتے ہیں، ارے سب لوگ کیا کہیں گے یہ مرد ہو گئی یہاں سب کے سامنے رو رہا، نہیں رونا مت۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں انبیاء روتے، پتہ نہیں روتے ہیں یا نہیں۔ میدان جنگ میں شیر ہے، دشمن کے سامنے ڈٹتے ہیں تو پورا مجمع بس ایک شیر سے بھاگتا اور پوچھتے بھی ہیں حیدر کون ہے؟ سنیے گا آپ کے مطلب کی میں باتیں پیش کر دوں، بہت سے نوجوان چہرے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک جنگ فتح ہو گئی، مولا نے فتح کی، بہت سے جنگی قیدی، رسول خدا نے کہا ان سب کو اسلام کی دعوت دو۔ صحابہ کی باری آئی، ایک صحابی نے کہا مسلمان ہو جاؤ، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کہا دوبارہ کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، میں سر قلم کر دوں گا اگر مسلمان نہیں ہو۔ جیسے ہی انہوں نے تلوار کھینچی پیغمبر اسلام نے کہا اسے واپس بلا لو۔ کسی دوسرے صاحب سے کہا تمہاری باری، وہ بھی کہا مسلمان نہیں کر سکے۔ اب جب سب واپس آگے کہا یا علی اب آپ کی بات۔ جناب امیر آئے کہا ان سب کی رسیاں کھول دو، کہا یا علی یہ جنگی قیدی ہیں بھاگ جائیں گے، کہا جب میدان میں نے پرواہ نہیں کی، جو بھاگا بھاگنے دیا، تو یہاں پہ بھی پرواہ نہیں، سب کی رسیاں کھولو۔ لوگوں نے رسیاں کھول دی۔ اب جناب امیر دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، سر جھکائے، کہا سنو میں بتانا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے۔ اب وہ سب غور سے سننے لگے، ان میں سے ایک نے کہا یا علی آپ وہی نہیں ہیں جو میدان جنگ میں پڑھ پڑھ کے حملے کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی علی ہوں۔ کہا تو اب کیا ہوا؟ اب دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے ہیں، آواز دھیمی، نظریں جھکا رکھی ہیں، کہ وہاں تم دشمن کی حیثیت سے آئے تھے، وہاں تم لڑنے آئے تھے، یہاں اسلام سیکھنے آئے ہو۔ اسلام تلوار سے نہیں علی کے کردار سے۔
سب مسلمان ہو گئے. اب کسی ایک صحابی نے پوچھا کہ بھئی میں تمہیں دعوت دے رہا تھا مسلمان نہیں ہو رہے تھے تو اب مسلمان کیوں ہو گئے؟ کب میدان میں تم رکتے نہیں تھے. اب بندھا دیکھا تو زور چلانا ہے. تمہارا کردار دیکھ کے ہم دور ہوئے تھے. توجہ کہ تمہارا کردار دیکھ کے ہم نے انکار کیا تھا. سمجھ میں نہیں آتا دنیا بھر میں جہاں بھی دہشت گرد نظر آئیں گے نا نہتوں پہ وار کرتے نظر آئیں گے اور طاقتوروں سے بھاگتے نظر آئیں گے. نہ جانے ان مسلمانوں نے کن بھگوڑوں کو اپنایا. تصویری ہے کل مومنوں کا میری ہے شیعہ تمہارا پیر ہے. اور علی یہ نعرہ تو جنگ والا تھا. میں ابھی جنگ کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. دو جملے پیش کروں گا دعا ہی کے عنوان سے. تو جانے کے نام اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم. کسی بھی میدان میں علی علی ہے. جناب امین کا کردار ہی کچھ اور ہے. ایجانے کی نامی بس دو جملے مجھے خیبر سے متعلق پیش کرنے ہیں اور آخر میں خیبر کی جنگ کے اختتام پہ دعا ہے. وہی مصاحب کا وہیں سے میں اتصال متصل ہو جاؤں گا اگر سننا چاہیں. سارا مجمع ہے 12:15 بجے خیبر کے لیے. اگر واقعاً دو جملے خیبر کے سننا چاہتے ہیں تو مجھے ایک ایسا نعرہ سنائیں کہ میرا پڑھنے کا جی. کیونکہ موضوع دعا ہی رہے گا اور اس میں زیادہ تبلیغی جملے ہوں گے لیکن آپ کے تمام جو نوجوان اور میرے بزرگ آ رہے ہیں ان کے لیے میں خاص طور سے پیش کرتا رہوں گا. تو پیغمبر اسلام نے پوری زندگی جتنی بھی جنگیں کی ہیں دفاعی ہیں. دفاع کیا ہے حملہ نہیں کیا. دوسرے حملہ کرتے تھے تو لوگ کہتے نہیں خیبر کی جنگ واحد جگہ ہے جہاں آپ نے حملہ کیا. آپ نے کہا میں خیبر آ رہا ہوں فتح کروں گا. نہیں وہ یہودی مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے. تو مسلمانوں نے آگے شکوہ کیا یا رسول اللہ یہ خیبر میں یہودی ہم وہاں سے سفر کرتے وہ لوٹ لیتے اور ان کے بڑے بڑے پہلوان وہاں موجود ہیں. مرحب حارث انکر ان کا روب اتنا ہے بہت قدامر ہے بہت بڑے بڑے جسم ہیں. تو ان کا کوئی بھی تو رسول خدا نے ان کو خط لکھا پاس آ جاؤ میرے ماننے والوں کو آئندہ تمہارا خیبر کا کوئی یہودی نہ لوٹے. بس بھائی اب آپ لوگ بھی تنگ ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں گرمی ہے. مرتبہ جناب سرور کائنات نے دوسرا خط لکھا وہ پھر بھی باز نہیں آئے. رسول خدا نے کہا باز آ جاؤ اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں خود خیبر آؤں گا اور خیبر فتح کروں گا. انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بنا لی. کہا کہ بھی کیا کریں محمد نے خط لکھا ہے. کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس بڑے بڑے پہلوان موجود. مرحب حارث انکر انہی کے مقابلے میں 3 ہی آئے. ستر کی بات کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی جناب سرور کائنات نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا. تو انہوں نے کہا بھائی 40 سال بھی یہاں پہ آ کے لوگ مقابلہ کرتے رہے ہیں جنگجو ہیں اور بڑے بڑے پہلوان ہمارے پاس ہیں. خیبر کا قلعہ تھا آج بھی جائیں نا تو 1400 سال بعد بڑی اس کی ضخیم دیواریں ہیں اور اس کا دروازہ تھا جو 40 افراد لوہے سے کھینچتے تھے
بند کرنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے بھی بیچ میں چاروں طرف اس کے ایک بہت بڑا گودال تھا، اس میں وہ پانی ڈال دے، بعض اوقات اس زمانے کے اندر آگ لگانے کے لیے لکڑیاں ڈالتے تھے آگ لگانے تاکہ کوئی آ نہ سکے، تو چاروں طرف اس کے، تو اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا وہ قلعہ بنا رکھا تھا۔ رسول خدا نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا۔ صحابہ کو لیا اور فوراً آپ چلے گئے خیبر کے مقام پہ، فتح سے تھوڑا سا اور آگے خیبر کا مقام۔ تو آپ نے کہا بھائی میں خیبر فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ کو لیا رسول اسلام نے اور خیبر پہنچ گئے۔ پہلے دن ایک صحابی سے کہا یہ علم ہے، یہ ہے مجمع، یہ فوج، جب تک جیت نہ جاؤ واپس نہ آنا۔ وہ کچھ ہی دن میں واپس آ گئے۔ رسول خدا نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجمع رکا ہی نہیں۔ رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی کیوں نہیں رکے تم؟ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا، یہ پہلے بھاگا تھا۔ پڑھ دوں یا کہا یا رسول اللہ پہلے یہ بھاگا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم لوگ پہلے نہیں بھاگے۔ رسول خدا نے کہا خبردار کل دوبارہ جانا، محمد کی آبرو کا معاملہ، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا، جاؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اگر رک جائیں تو میں تو لڑنے والا۔ میں نے دوبارہ علم دیا، پھر واپس آنے کے بعد پھر لڑائی ہو گئی، پہلے کون بھاگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا بہت ہو گیا، کوئی اور جائے گا؟ ایک اور صاحب نے کہا میں چلا جاؤں، ان کی رفتار زیادہ تھی۔ بس میں بہت مزید سوچ رہا ہوں کہ نہ پڑھوں، وقت تمام ہو چکا ہے، مکمل کر رہا ہوں بہت تیزی سے۔ یقین مانے جب خیبر پیش کر رہا ہوں تو یہاں نہیں ہوتا، میری نگاہوں میں سب چل رہا ہے اس وقت۔ اب 39 دن گزرتے رہے، یہی لڑائیاں ہوتی رہی کہ کون پہلے چھوڑ کے آیا تھا۔ ایک صاحب تو ایسے تھے جن کو علم دیا وہ علم میں چھوڑا۔ رسول اسلام نے کہا علم واپس لے آؤ۔ وہاں سے بس ایک ان میں سے بھائیوں میں سے ایک باہر نکلتا تھا اور وہ دیکھتا تھا، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی رکنے کی وہاں پہ۔ رسول اسلام نے 39 دن گزر گئے۔ اب ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پیغمبر اسلام نے کہا لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس بھائی پیغمبر نے عشاء کے بعد اعلان کیا، اپنے خیمے میں چلے گئے اور پیغمبر نے کہا آخری جملہ کہتے تھے ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب سارے صحابہ کہنے پوری رات نیند نہیں آ رہا۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، کبھی زندگی میں شوق نہیں ہوا۔ کہ اس رات اتنا شوق تھا علم مل جائے کہ میں رات میں سو نہیں پا رہا تھا۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں شوق تھا؟ کہا کیونکہ پیغمبر نے فرما دیا تھا اللہ نے جسے کل علم دوں گا نا، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، جائے گا اور فتح کر کے آ جائے گا۔ وہ کہتے مجھے نیند ہی نہیں آئی، اٹھا پیغمبر کے خیمے میں گئے، کہا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں کیا کل علم مجھے ملنے والا ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا صبح کا انتظار کر، صبح بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ بتا دیتی تجھے علم نہیں ملے گا، سو جاتا۔ پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے ہیں، صبح کا انتظار کرو۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نماز پڑھانے کے بعد کہا نادے علی مظہر العجائب۔ سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہیں، 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ۔ پیغمبر نے کہا نادے
بس میں وقت نہیں ہے. جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں ایک دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے. اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھا رہا ہے. گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے. وہاں سے جناب امیر آئے, یہاں پہ جناب سرور کائنات نے کہا میرا بھائی اہلاً و سہلاً, خوش آمدید, گلے لگائے. پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت دی, یا رسول اللہ اکیلا کافی ہے. کہا نہیں لشکر جائے گا. توجہ, کہ لشکر جائے گا. میں بہت سوچتا تھا کہ پیغمبر بھی جانتے ہیں یہ پہلے جا کے آ چکے, اب جانا کیوں ضروری تھا. پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں. اب میں یہاں نہیں ہوں, نجف میں ہوں. میرے مولا چلے, خیبر پہ پہنچے, ہاتھ میں علم تھا. خیبر کا قلعہ بہت بڑا, اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے. ایک مرتبہ جناب امیر نے, ہاتھ میں علم تھا, علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا, مولا نے علم اکھاڑا, پتھر کے اندر گاڑا. پتھر میں علم گاڑا. مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے. اس کا مزاج کچھ اور ہے. توجہ, کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے. اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا. نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ایک برج ہے, جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کمال اس کا نہیں ہے, اس برج کا ہے. وہ اس ستارے کے سامنے ہے, اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے. مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا, امامت کے کانوں نے سنا, میرے مولا نے علم اٹھایا, پھر علم گاڑا, پھر علم اٹھایا, پھر علم گاڑا. جب 9 مرتبہ توجہ سارے مجمع کی, خدا گواہ نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں. مولا نے 9 مرتبہ 7 یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا, علم پتھر میں گاڑا. اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے. وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جاؤ تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کہا نہیں, کمال اس کا ہے. کہا کیسے؟ کہا جب یہ علم اٹھاتا ہے برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے, جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے برج واپس آتا ہے. یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے بس بھائی جناب امیر نے وقت مانگ چکا ہے. بھائی تمام وقت نہیں ہے اور سنے میں دم بھی نہیں ہے. خیبر سنانے کے لیے پورا خون جگر دیتا ہوں. جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا ہے, جناب امیر نے تعارف کرایا, سمت نے امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر
جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب، ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی. آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے نام حیدر رکھا. تو علماء کہتے ہیں دو وجہ سے. ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے. ابرار بھائی نے ربائی پڑھی تھی، ایک میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں بھئی یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی، ماں کے کردار سے آتی ہے. بس میں وقت نہیں ہے. میں مکمل نہیں کر سکتا ہوں. میں نہیں پڑھا وہاں پڑھوا جناب. بس بھائی 2 سے 4 منٹ میں تمام دینا. یہ خیبر 1.5 گھنٹے کا مضمون ہے. دوسری محرم کو آپ نے گلا بند کروا دیا. خیبر میں پہنچا ہوتا ہوں. جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا تعارف کروایا میں کون ہوں. 2 وجہ سے. ایک کہ پتہ چل جائے ماں کا. دوسرے اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی، سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی. مجھے کسی نجومی نے زائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے. بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے. جیسے مولانا نے کہا سمت بھی امی حیدرہ، میری ماں نے نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو، حملہ کرتا ہوا شیر. اب اس نے سن تو لیا. اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، یہ وہی حیدر تو نہیں. سمجھ بھی گیا. اچھا جب مرہم مارا گیا نا، یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی. ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. نہیں مسلمانوں اگر ٹھیک ہے دعوت ہے حملہ کر. بہت قداور تھا، بہت طاقتور تھا. اب جو لوگوں نے فلمیں ڈرامے بنا دیے مرحب کے اوپر، میں نے دیکھا تو میں نے کسی کو اعتراض لے کے بھیجا بھائی آپ نے یہ کیا بنایا یہ مرحب. اس زمانے کا مرحب آج کہاں سے لے کے آؤں؟ کیسا ملا میں نے ویسا بنا دیا. لوگ ہیں گے تو میں نے کہا بھائی یہ کام صاحب نے تمہیں بناؤ اس وقت اور یہ وہ. تو بہرحال یہ مرحب آیا. ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی، حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جب گر گیا نا مولا نے کہا ایک بار پھر آ جاؤ، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا. مولا نے کہا ایک بار پھر آ جاؤ، میں حملہ نہیں کروں گا تو حملہ کر. اس نے پھر حملہ کیا. علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا. آخری موقع دے رہا ہوں آ جاؤ. اب مولا نے ذوالفقار کھینچ، اس نے چست لگائی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر. اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی. لوگ کہنے لگے ہوا کیا؟ 2 ٹکڑے گرے. حارث آیا، انتر آیا، دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا، پھر بھی بھاگے نہیں. کافر تھے، یہودی تھے، لیکن غیرت مند تھے. اور نہ مجھ سے بس یقین مانیے کہ خیبر بہت باقی ہے. جناب امیر المؤمنین نے جب مرحب حارث اور انتر کو مار دیا
تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو، کہا لاشیں تو اٹھا لو، کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لایا؟ انہوں نے دروازہ بند کیا۔ اب بیچ میں نے کہا نا کھائی تھی، گہری کھائی تھی، جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے، خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا، اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے، صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پہنچا دوں۔ توجہ، نعرہ نہیں آئے گا، مولا نے خیبر کا در اٹھا، سب کو کہا سوار ہو جاؤ، اس پار لے کے پھر آئے۔ جناب سلمان کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اٹھا لیا تھا، تعجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤں زمین پہ صرف در اکھاڑا ہے۔ حیدر کرام نے جنگ اس وقت میرا ٹیمپریچر آپ کو اندازہ نہیں کتنا ہے۔ اعزاز گرامی، جناب امیر آ گئے خیبر۔ اب ایک مرتبہ کسی نے کہا جاؤ جا کے رسول خدا کو بلانا، پیغمبر اسلام تشریف لائے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک ہے، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ تو جناب امیر سے کہا یا علی کیا بات ہے، آپ خوش نظر نہیں آ رہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں آیا نا تو مرحب مقابلے پہ آ رہا تھا تو خیبر کی ساری خواتین اور بچے شور مچا رہے تھے، ابھی مرحب جائے گا اسے مار دیں گا، لیکن جیسے میں نے مرحب کو پچھاڑا تو مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ یا رسول خدا میری حیرت نے برداشت نہیں کیا کہ دشمنوں کے یہودیوں کے بھی بچے روئے۔ ان سب نے جناب امیر کا کردار دیکھا، اتنا شجاع، اتنا بڑا شیر اور اس سے زیادہ بڑا رحم دل۔ مولا نے کہا خبردار کسی کو رسیاں نہ باندھنا، مجھ سے خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ مسائل مکمل نہیں کیے تھے بدائی کے لیے، میں صرف مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ذرا کوفے آ کے دیکھیں، مولا آپ کی بیٹیاں، مولا آپ کی پوتیاں، ہاتھوں میں رسیاں اور صرف رسیاں۔ میری طرف دیکھے گا، میں مسائل زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں نا میں اگر یہ رومال بھی آپ کی طرف پھینکوں تو فوراً آپ کا چہرے کے سامنے ہاتھ آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، آپ یہ چاہیں گے کہ میرے اس نازک چہرے پہ رومال بھی نہ لگے، لیکن اگر پتھر آ رہے ہیں ابھی تو میں نے جملہ ہی نہیں مکمل کیا، میری طرف دیکھیں، اگر پتھر آ رہے ہیں اور ہاتھ پسے گردن بدل تو کیسے روکا جائے گا پتھروں کو؟ اب میری طرف دیکھیے گا، کسی کے گھر میں کوئی چھوٹی بیٹی تو نہیں ہے، اور اگر کسی چھوٹی سی بچی کو پتھر لگے
وہ سوال کرے نجف کہاں ہے؟ اسے پڑھانے جا رہا، میں نے کل جہاں مدینے میں بدائی کی مسائل کو چھوڑا تھا، مولا حسین جناب عباس علیہ السلام کو فہرست دی. عباس یہ جو کربلا 7 جائیں گے نا ان کی فہرست سب کو بتا دیجئے کون کون جائے گا. جناب عباس نے مردوں میں بتایا علی اکبر آپ کا نام ہے، قاسم آپ کا نام ہے، جعفر آپ کا نام ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، عبداللہ بن حسن آپ کا، سب کو بتایا. پھر ایک فہرست خواتین کی اور بچوں کی. وہ ایک بیوی سے کہا کہ ان بیویوں کو اور بچوں کو بھی بتا دیں. اب دن آ گیا 28 رجب 7 ہجری مولا جا رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں گھر کے باہر مولا حسین کے بیٹھ گیا، دیکھنا چاہتا تھا مدینے والے رسول خدا کے نواسے کو کیسے ودا کرتے ہیں. جانتے کیسے ودا کیا؟ سنیں گے آپ؟ نہیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے. اور وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین اپنے گھر کے باہر مسند بچھائے بیٹھے، اماریوں پہ محملیں سجا دی گئی. جناب عباس نے محملوں کو سجایا، بڑے بڑے قیمتی کپڑے لگا دی. کون؟ علی کی بیٹیاں. تو کہا اس کو مخمل کی دیبا کے کپڑے لگا دیے، پانی لگا دیا، سب کچھ. اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بیویوں سے کہو آتی جائیں، سوار ہوتی جائیں. اونٹنی کو لا کے بٹھا دیا جاتا. اندر سے ایک کنیز آواز دیتی کون سی بیوی آ رہی ہے. اس کنیز نے آواز دی، کیا کہا؟ حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی، قاسم ماں کا بازو تھامو، عبداللہ گھٹنا زمین پہ رکھو، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ. بیوی کو سوار کرا دیا محمل میں، اونٹنی کو آگے بٹھا دیا. ایک اور اونٹنی بیٹھی، دیکھیے گا میں سارے مسائل چھوڑ بہت تیز سے آگے بڑھ رہا ہوں. اتنے میں اندر سے آواز آئی، لیلا آ رہی ہے. مولا نے آواز دی، علی اکبر ماں کا بازو تھامو، قاسم عماری کا پردہ ہٹاؤ. راوی کہتا ہے اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی کہ اندر سے کسی نے کہا علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی، عباس بہن کا بازو تھامو، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھو. ایک مرتبہ سوار کرا دیا. اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے سنا آواز آئی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے. راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہوئے، آواز دیتے گا آنو محمد ماں کا بازو تھامو، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیں. راوی کہتا ہے بیوی نے جانتے کیا کہا؟ آنو محمد میرے شیرو رک جاؤ، میں آج آپ سے سوال نہیں ہوں. مولا حسین نے کہا علی اکبر پھپھی کا بازو تھامو. بیوی نے فرمایا علی اکبر میرے نام رک جائیے، میں آج آپ سے سوال نہیں ہوں. مولا نے کہا عباس آگے بڑھیے، بہن کو سوال کروا دیا. بیوی نے کہا عباس رک جاؤ. اب راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا حسین خود آگے بڑھے. اب بہن میں سوال کرا دوں آپ کو محمل میں. اب بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں آپ سے بھی سوال نہیں ہونا چاہتی. کہا بہن پھر کون سوال کرا؟ ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیں گے. اس سے کہوں کون سوال کرا؟ جناب زینب نے کہا بھیا مجھے وہ سوال کرا جو 11 محرم کو زنجیروں میں، 11
حسین نے آواز دی، میرے سید سجاد بیٹا، میرے زین العابدین بیٹا، آجا یہ پھپھی کو سوار کرا دیجئے۔ بس بھئی ہاتھ جوڑ کے، کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ 11 محرم آ گئے، جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو ناقہ پہ سوار کرایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوار کرا دیا، ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا۔ اب جناب زینب رہ گئے، لیکن جب دیکھا نا مولا کے گلے میں توق ہے، وہ امام وقت ہے، اب جناب زینب سے کہا نہیں جا رہا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، فرات کا رخ کیا، رو کے کہا بھیا عباس، آج بہن بڑی غریب ہے، آگے دیکھو۔ پرسوں سے زیارات برآمد ہوگی، میں دعا نہیں کرا پاؤں گا، آج دعا کریں، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ میں جانتا ہوں بہت وقت ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، آپ لوگ بہت رو لیے، لیکن جب آپ روتے ہیں نا، کوئی تعزیانے نہیں مانگتے۔ جب جناب زینب روتی تھی نا، شبر تازیانے، اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، ہاتھوں کو بلند کر، ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، بس ایک واسطہ دوں گا، ایک واسطہ۔ پروردگارہ 11 محرم کے دن کا واسطہ، جب ایک بیوی کیسے سوار کرا رہی تھی، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، کمر ٹوٹی ہوئی تھی، بیوی گھٹ میں رکھ رکھ کے سب سے کہہ رہی تھی سوار ہوگا۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب کا، جو کسی لاشے پہ نہیں گئے، کسی لاشے پہ، صرف مولا حسین پہ یہ نکاح کیا۔ آپ جانتے ہیں نا اونٹ کی پشت بلند ہوتی ہے، جب جناب زینب ناقہ پہ سوار ہوئی نا تو بی بی کے نظر پڑی، دیکھا مقتل میں 2 لاشیں پڑ گئی، بی بی نے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، لیکن ماں تھی، جانتے ہیں کیا کہا؟ آغا محمد خدا حافظ، ماں جا رہی ہے۔ کی حفاظت فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بس ایک واسطہ دوں گا، ایک پیش کر دوں واسطہ، برداشت کریں گے؟ چہلوں پہ بی بی واپس آئی نا جب کربلا، جانتے کیا کیا؟ جناب زینب نے رو کے آوازی دور سے، بھیا حسین، جب میں آیا کرتی تھی نا، آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے، بھیا زینب کا، جو جب آئی کربلا میں چہلوں پہ، آج پتہ نہیں جی کر رہا پڑھ پڑھ کے مر جاؤ۔ پروردگارہ جب آ گئی نا بی بی چہلوں پہ، تو جناب سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد، مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دو۔ مولا نے پھپھی کا بازو پکڑا،
پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا مرتبہ ہے. جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا, بلند آواز سے رونے لگی. ساری بیویاں قبر مبارک پہ گر گئی. مولا سجاد نے پھوپھی کا بازو تھاما, اٹھایا. پھوپھی اماں بس کی, اب کوئی بیوی روتے روتے مر جائے. جناب زینب نے ایک سوال کیا, بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ پھوپھی اماں یہ قبر میرے بھیا علی اکبر کی ہے. ساری بیویاں پھر گئی. مولا سجاد نے پھر قبر سے اٹھایا. جناب زینب نے پوچھا, بیٹا سجاد یہ گنج شہداء میں کس کس کی قبر ہے؟ مولا سجاد نے کہا یہاں قاسم ہے, یہاں عبداللہ ہے, یہاں جعفر ہے. سب کے نام بتائے میری طرف, ہاتھ بلند کر لیں. اب جناب زینب سے رہا نہیں. بیٹا سجاد آپ نے سب کی قبریں بتا دی, میرے بھیا عباس کی خبر نہیں بتا دی. پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہیں, میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلوں. میری طرف دیکھیے گا, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. جیسے مولا سجاد چلے نا, سب سے آگے جناب زینب تھی. جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک دیا. کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہمیں قیدی بنایا گیا تھا, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, یہ بھی بتا دینا